السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے آنکھیں بند کر کے نماز کیسے ہو جاتی ہے، یا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا کہ نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو ابھی ہمارے ساتھ حادثہ تو کافی دیر سے ہوا ہے، لیکن اس کا رزلٹ ابھی بھی ایک آیا کہ عباد فاروق صاحب ہیں، غالباً ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کے بیٹے عمار فاروق جو کہ 7-8 سال کا بچہ تھا، وہ وفات پا گیا، اور اس کا کافی بڑا جنازہ جو ہے وہ پڑا گیا اس کے گھر کے نزدیک۔ لیکن یہ ہے کہ خالی جنازہ وہاں پر ہی پڑا گیا نہیں، بلکہ پوری قوم کا جنازہ پڑا گیا، 24 کروڑ پاکستانیوں کا، اور اس پاکستانی غیر آئینی سسٹم کا جو آج کل ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے باپ کے جیل میں جانے کے بعد ذہنی صدمہ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ کومے میں چلا گیا، کومے کے بعد وہ دنیا سے بھی چلا گیا۔ حالانکہ وہ پڑھائی میں ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لے رہا تھا، لیکن اس معاشرے میں جو ہمارے آس پاس اس وقت غیر آئینی حکومتیں مسلط ہیں، غیر آئینی طریقے سے ملک کو زبردستی چلایا جا رہا ہے، اس سسٹم میں رہتے ہوئے اتنا بھی نہ یہ سسٹم کر سکا کہ ایک بچہ جو ہے وہ پاپا پاپا کرتا دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کو اس سسٹم نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ ملاقات کر لیتا، یا پاپا کو اس سے ملاقات کروا دی جاتی۔ بہرحال میں تو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جلد از جلد اس ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، سسٹم دوبارہ واپس آنا چاہیے۔ 1973 کا جو آئین بنا ہوا ہے ملک کو اس آئین کے تحت چلایا جائے، نہ کہ اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے چلانے کی کوشش کی جائے۔ تو جو بحال ہو رہی ہے یہ آخر کب تک ہوگی، اس کے لیے عوام جو ہے وہ پرامن احتجاج سے اپنی یہ بات منوانے میں کب تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ نماز جو ہے اس میں اگر آنکھیں بند کی جائیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں کھلی ہی رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ویسے بھی جو طریقہ کار بتایا گیا مختلف روایات میں وہ یہی ہے کہ نماز کے دوران آپ جب قیام میں ہیں یعنی کھڑے ہیں، اس وقت آپ کی نگاہیں، آپ کی نظریں وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر ہم سجدہ کریں گے، تو سجدے والی جگہ پر دیکھیں گے۔ لیکن میں نے عام طور پر نوٹ کیا کہ اکثر نمازی جو ہیں، جو بیچارے پرانے بابے میری عمر سے بڑے بھی ہیں اور میرے جیسے بھی ہیں، وہ بھی لا علمی کی وجہ سے قیام کے دوران اکثر و بیشتر وہ آس پاس سامنے بنی ہوئی مسجدوں میں سجاوٹ جو ہے، نقش و نگار جو ہے، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سجدے والی جگہ پر۔ اسی طرح آگے چل کے کہا گیا کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو اس وقت آپ کی نگاہیں جو ہیں، آپ کی نظریں جو ہیں اپنے دونوں پاؤں کے درمیان والی جگہ پر ہوں گی۔ اس کے بعد مزید آگے کہا گیا کہ آپ جب اتحیات میں بیٹھیں گے اس وقت بھی آپ دو دانوں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی نظریں اپنی جولی میں ہوں گی۔ تو اس طرح سے طریقہ کار جب یہ بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہی رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے
پھر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کہا گیا کہ اگر نماز کے دوران کوئی موذی جانور جو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، انسان کی جان جا سکتی ہے، وہ اگر درمیان میں نظر آ جائے تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہیں روک کے اس جانور کو مار کے واپس پھر آ کے وہاں سے نماز شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں کھلی ہوں گی تو وہ موذی جانور نظر آئے گا۔ جب آپ نے آنکھیں ہی بند کی ہوئی ہیں تو اس موذی جانور کو آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ آنکھیں کھول کے پڑھنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ آنکھیں بند کر کے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کیسے؟ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جب آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، مجھے زیادہ سکون ملتا ہے، مجھے زیادہ میرا جوش شوق جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھی جائیں اور قیام کے دوران سجدے والی جگہ پہ دیکھیں، رکوع میں جائیں تو پاؤں کے درمیان میں دیکھیں، اور جب سجدے میں جائیں تو پھر آپ کی آنکھیں سجدے والی جگہ پر ہی ہوں گی، اور اس کے بعد جب آپ دو دانوں بیٹھیں گے تو اس وقت آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آپ کی اپنی جولی کی طرف ہونی چاہیے نگاہیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار، لیکن میں نے پھر وضاحت کر دوں کہ ایک تو یہ وضاحت کر دوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں عام سا پاکستانی مسلمان ہوں۔ میں اپنے حوالے سے جو کچھ مجھے تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی معلومات ہوتی ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی خامی نظر آئے، اسی جگہ پر آپ میری غلطی نکالنا چاہیں تو آپ کو پورا حق ہے، آپ کمنٹس میں جا کے لکھ سکتے ہیں اور میں اس پر غور کروں گا اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ ہمیں سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ کوشش کیجئے جو کچھ آپ کو معلومات ہیں اس کا اظہار آپ بھی اپنے جاننے والوں میں کیجئے، یا آپ بھی کوئی چینل بنا کے کیجئے، اور جو معلومات مجھے ہیں وہ میں کروں گا۔ ہم پورا موقع دیں گے علماء کرام کو بھی وہ اس موضوع پر بات بھی کریں۔ اگر آپ میری تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو اب یقیناً ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آ کے وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میرے آس پاس کہیں آپ جاننے والے ملنے والے ہیں تو وہ بھی ویسے بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں آج کی ویڈیو میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو مجھے فالو کرتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میری کہی ہوئی باتوں پر غور کرتے ہیں۔ اگر میری باتیں پسند آ جاتی ہیں تو آگے شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کا شکریہ۔ خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کا بھی، ساتھ ساتھ ہندوستان سے بھی مسلمان جو ہیں وہ بھی میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، مجھے وہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب سے بھی ویڈیو دیکھنے کی جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یقیناً وہاں کے سعودی عرب کے لوگ جو ہیں وہ تو عربی زبان کے ہیں، وہ تو یہ اردو نہیں جانتے ہوں گے، وہ تو نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہاں سے پاکستان سے جو نا یا ہندوستان سے جو اردو بولتے جانتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، تو وہ وہاں سے وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا مین مقصد جو ہے وہ پاکستان کی ترقی بہتری کے لیے جو بات بھی ہو سکے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو۔ تو مذہب کے حوالے سے خصوصی طور پر کیونکہ ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے پاکستان میں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی اشرف المخلوقات میں بنایا بلکہ خصوصی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ سب سے بڑا ہمارا دنیا میں جو اعزاز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعزاز کو برقرار رکھے، ہمارا ایمان قائم رہے، ہم سب مسلمان سب پاکستانی مل کر اپنے مذہب کی رہنمائی میں مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں، اور اسی طرح سے اپنے ملک کی ترقی، حقیقتاً ملک کی ترقی، مذہب کی بہتری کے لیے جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں کرتے ہیں، ان میں جب بہتری آئے گی تو یقیناً ہمارے
رہن سہن میں، ہمارے گھروں میں بھی خوشحالی اور پرسکون زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو ہمیں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جانا ہے اور پھر اس پر کام کرنا ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، عملی اقدام۔ صرف زبان سے نہ کہتے رہیں کہ سچ بولیں سچ بولیں، سچ بولنا چاہیے، لیکن جب بولنے کا وقت آئے تو اس وقت جھوٹ بولتے جائیں۔ ادارہ، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ملک میں سب سے بڑی چیز، جس چیز کا اس وقت فقدان ہے، جس کی سب سے زیادہ کمی ہے، وہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اپنے مذہب کے مطابق سچ بولنے کی عادت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ سچا ہے۔ دوسرے لوگوں نے کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، تو ان کے رب جو ہے، ان کے خدا جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ ہمارا رب سچا، پھر ہمارا نبی سچا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، اور ہمارے بھی وہ سچے اور اچھے نبی ہیں۔ تو ہمیں اپنے نبی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو ان کو فالو کرنے کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے سچ بولنا۔ ہم سچ نہیں بول رہے، ہم قدم قدم پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے ہماری آنے والی نسل کی تربیت بھی غلط ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ خواب دیکھیں کہ آنے والا کل پاکستان کا یا ہمارا اچھا ہوگا، تو میں تو معافی چاہوں گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم جب بنیاد ہی چھوڑ گئے، ہم نے سچ بولنا ہی چھوڑ دیا، جو کہ ہماری بنیاد ہے ابتدائی۔ یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے کہ صرف جی امیر ہی کر سکتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں ہمارے مذہب میں، وہ صرف حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، زکوٰۃ دینی ہو، تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں۔ لیکن سچ بولنا تو سب پر ہے، سبھی کو بولنا ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے، سب لوگوں کو سچ بولنے کی عادت اپنانی ہوگی۔ وہ ہمارے اندر ہے نہیں، وہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر نہیں بھی ہے تو آ جائے گی جب آپ باتوں سے نکل کر عمل کی طرف آئیں گے، خود ہم لوگ سچ بولنا شروع کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سچ جو ہے اس بولنے والوں کی تعداد بڑھے گی، اور اسی سے سسٹم میں بہتری آئے گی، نظام بہتر ہوگا۔ تو اسی طرح سے آنے والا کل جو ہے ہمارا اور ہمارے بچوں کا اچھا ہوگا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ نماز ہمارا سب سے اہم فریضہ ہے۔ تو نماز جو ہے اس میں مسجدوں میں کیا حال ہے وہ میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ مسجد میں جائیں تو اگر آس پاس کی آبادی 2000 مردوں پر مشتمل ہے تو مسجد کے اندر 20-30 یعنی ایک صف بھی بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے مایوس کن حالات ہیں۔ اسی طرح سے ہم اگر آج کل مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی درست کرنا، ٹھیک ہے یہ مانتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، مہنگائی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ ہم لوگ کم ہے وہ زیادہ ہیں، کیونکہ وہ قرضے لے کے ہڑپ انہوں نے کیے حکمرانوں نے، اور قرضہ جب زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس کی حوالے سے ہمیں سود زیادہ دینا پڑتا ہے، اور سود جب قرضوں پر زیادہ دینا پڑتا ہے تو مزید ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ٹیکس کی وجہ سے ہماری جو زندگی جو ہے اس میں کے اندر گھٹن آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ تھوڑے ہیں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ بے شک یہ اپنی جگہ، لیکن اس کی کسی حد تک ہم بھی وجہ ہیں۔ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں انتہا کی ضائع کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم اپنے ملک میں پانی ضائع کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں پانی میسر ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ بلا کسی ضرورت کے بہایا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، صاف پانی جو ہے۔ اب وہ تو بعض علاقوں میں میسر ہی نہیں ہے، تو جہاں میسر ہے وہاں ضائع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں دوسری لگا لیں، کھانا جو ہے ہمارے گھروں میں، آپ کسی بھی آبادی میں چلے جائیں، آپ لوگوں کے گھروں میں آس پاس جو ہے بلیاں اور چوہے جو ہیں وہ زیادہ پل رہے ہیں۔ کیوں پل رہے ہیں؟ ان کو یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے میسر آتی ہیں؟ ہمارے گھروں سے ہی آتی ہیں نا۔ ہمارے گھروں میں کونوں گدروں میں جب بچہ کچا کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے تو ان کو کھانے کا موقع ملتا ہے، وہ کھاتے ہیں اور پلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے لیے ہی درد سر بھی بنتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نقصان ہے نا اس کا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کھانے کی چیز جو ہے اسے نیچے گرانے سے ضائع کرنے سے منع کیا گیا۔
بعض اوقات تو اتنی سختی سے منع کیا گیا کہ ایسے لگتا ہے جیسے قرآن پاک کا خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی جو ہے نا اس کی کوئی چھوٹی سی آیت کچھ چھوٹے سے الفاظ بھی نیچے گر جائیں تو ہم جلدی سے پکڑ کے انہیں چومتے ہیں اور اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں. اسی طرح سے کہا گیا کہ کھانے کی چیز نیچے گری ہے تو اسے بھی اٹھا کے پھونک مار کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے تو اسے بھی کھا لینا جائز ہے اور درست ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. تو ہم لوگ اپنے آپ کو درست کریں ہر شعبے میں، کسی ایک شعبے میں نہیں، ہر شعبے میں. تو مجھے پوری امید ہے میرے پاکستانیوں اور میرے سچے مسلمان ساتھیوں، ہم سب مل کر اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مذہب اسلام کے لیے خوب کام کریں گے. عملی کام، زبانی جمع خرچ نہیں، زبانی تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے آنے والا کل جو ہے ہمارا اچھا ہو، اس کے لیے ہمیں اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا. یعنی زیادہ سے زیادہ اپنی مذہبی تعلیم جو ہے اس کو بھی اتنی ہی فقیت دیں جتنی ہم دنیاوی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے لیے تعلیم ساری کی ساری جو ہے اس کی دین کے حوالے سے ہی ہے. یعنی جو ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں اس کا بھی اجر و ثواب ہے اور جو ہم مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اجر و ثواب ہے. تو یہ جب علم حاصل کیا جائے تو اس پر ساتھ ساتھ عمل بھی کیا جائے، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اس امید کے ساتھ کہ آپ نے آج کی باتوں میں جو بات آپ کو اچھی لگی ہے اس میں فیصلہ کر لیا ہوگا کہ آئندہ سے ہم نے سچ بولنے کی عادت جو ہے وہ بنانی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ جو ویڈیوز بنے ان کے اندر آپ کو ہر ویڈیو میں ایک سوال بھی دیا جائے اور اس میں ہر سوال کا جو ہے نا سب سے پہلے جو کمنٹس میں آگے جواب دے گا وہ سال اپنا فون نمبر لکھے گا اور فون نمبر کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ جائز کیش میں آپ کو جو پہلے سب سے درست جواب دے گا اس کو 100 کا نوٹ انعام بھی دیا جائے گا. تو اس حوالے سے ان قریب اگلی ویڈیوز میں کوشش کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.